زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے کج غلام ارے بادشاہ، ارے کج غلام ارے بادشاہ، سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اے محفل پاک میلاد دیے، اے محفل پاک میلاد دیے، اتنا شوق دیا کر۔ اے محفل پاک مقدس وچ خاص سترے گاہ جگایا کر، جے نام آوے محمد دا تو چم اکھیاں تے لایا کر، منظوری آنکھیں منظور تھی تو نت میلاد منایا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور غلامی کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گنہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور الحسینہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اللہ تبارک و تعالی بھائی محمد یوسف باروی صاحب نے انتظام اہتمام کی تھے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ اور ایسا سارا دا ٹول کے آمنا میرے بانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ نیک محفل کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ایسا سارا دی نجات عطا فرمائے، حضرات محترم جی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھنے شرف حاصل کی تھے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایدہ صحیح مفہوم ترجمہ معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم حاکمین تفسیر کبیر کے اندر اور تفسیر بیضاوی کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم رب فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر کبھی سختی نہ کریں، یتیم کو تانا نہ دیں، جب یتیم آئے تو تمہارے چہرے پر بل نہیں پڑنے چاہیے، جب یتیم آ جائے تو مسکراتے ہوئے اس کو گلے سے لگا دو اور محبت فرماؤ۔ اور بچوں کی دو قسمیں ہیں،
جس بچے کا والد دنیا سے چلا جائے، آقا علیہ السلام نے پیار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان فرمایا ہے۔ بھائی صاحب، جس کا والد چلا جائے اس کے سر پر ایسے ہاتھ رکھیں، فرمایا پیچھے لے جائیں گردن کی طرف، اور جس کا والد موجود ہو اگر بچے سے پیار کریں تو یہاں ہاتھ رکھیں، آگے لے آئیں۔ آقا کریم نے فرمایا جس کا والد نہ ہو ہاتھ پیچھے لے جائیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے صدقے آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بچے سے محبت کرنے کا طریقہ مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس انداز کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال و احوال پوچھا اور بیٹھ گئے۔ آقا کریم نے دیکھا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو قریب بلا کر پیار کیا، پیار کرتے ہوئے حضور نے اپنی گود میں بٹھایا، محبت فرمائی۔ آقا کریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ غور کریں، جس کے ہاتھ پر، جس کے سر پر تاجدار مدینہ کا ہاتھ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر کو رکھنے کو مل جائے نال پاک رسول تو ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور نے قریب بٹھا کر محبت کی، پیار کیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ حضور نے جب بچے کا نام پوچھا، حضور کی شفقت دیکھیں، پہلے والد سے پوچھ چکے تھے یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ بتانے کے بعد پھر حضور محبت کے طور پر پوچھ رہے ہیں، فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو آگے سے وہ لڑکا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام بحیرہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارا نام بحیر نہیں بلکہ تمہارا نام بشیر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس بچے کو 3 انعام عطا فرمائے۔ پہلا انعام یہ تھا اگر نام اچھا نہ ہو تو نام بدل دینا چاہیے۔ ایک عورت آئی، آقا علیہ السلام نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا آسیہ۔ حضور نے فرمایا یہ نام اچھا نہیں ہے، تبدیل فرما دیا۔ بچے کا نام حضور نے تبدیل فرمایا۔ پہلا انعام یہ تھا کہ بچے کو محبت کرتے ہوئے اسے نام عطا فرمایا، اور دوسرا انعام مدینے کے تاجدار نے یہ عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور تیسرا انعام مدینے کے تاجدار نے کیا فرمایا؟ بچہ جب بولتا تھا نا اس کی زبان میں لکنت تھی۔ آقا علیہ السلام نے قریب کیا، آقا نے اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، وہ بچہ کہتا ہے جیسے ہی حضور کا لعاب میرے منہ میں آیا پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے منہ میں آنا ہی تھا اور زبان کا درست ہو جانا ہی تھا۔ میری زبان سے لکنت ختم ہو گئی اور میں صحیح طریقے سے بولنے لگا، اور آقا علیہ السلام نے انعام عطا فرمایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی نا، پیار فرمایا، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے میری عمر زیادہ ہوتی گئی میرے بال سفید ہوتے گئے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور جہاں پر مدینے کے تاجدار نے اپنا اللہ والا ہاتھ رکھا تھا نا، فرمایا جیسے عمر گزرتی رہی فرمایا سفید نہیں بلکہ وہ سیاہ ہوتے گئے۔ جہاں پر حضور کا ہاتھ رکھا تھا اس جگہ پر بال سفید نہیں ہو گئے، بال صاف، جب بھی بال ہوئے ہیں تو سیاہ تھے۔ یہ حضور کا چمکتا ہوا معجزہ تھا۔ اور جب حضور نے وہ لعاب دان، جو لعاب دان حضور نے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ لعاب دان جو آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ لعاب دان آقا علیہ السلام نے حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگایا تو بینائی زیادہ ہو گئی۔ فرمایا یہ لعاب دان ہے، فرمایا جو حضرت امام حسین کے منہ میں حضور نے دے کر فرمایا
فرمایا حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچا فرمایا میرا کمال نہیں تھا، یہ میرے نانا کا کمال ہے۔ معلوم ہوا جس کو لواد دان عطا ہوا نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس لواد دان کی برکت سے فرمایا کنہیں کو شفا عطا فرما دی۔ ایک صحابی رسول آئے تو حضور نے ان کی ٹانگ پر لواد دان لگایا، ہاتھ رکھا، فرمایا ہاتھ رکھنا ہی تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ فرمایا آقا علیہ السلام کے بے پناہ معجزات ہے، فرمایا جتنے بیان کیے جائیں کم ہے۔ بچوں کے لیے خوبصورت واقعہ اس لیے پیش کر رہا تھا، فرمایا کہ بچوں سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک صحابی رسول محمود علیہ السلام کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو دوسروں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، میں تو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں، مانگ اپنے رب سے۔ معلوم ہوا بچوں سے پیار کرنا، شفقت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب بھی حضور آتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سارے بچے جمع ہو جاتے، ان میں کافروں کے بچے بھی ہوتے، مسلمانوں کو بھی ہوتے۔ حضور یہ نہیں کہتے یہ کافر کا بچہ ہے میں ان سے پیار نہیں کرتا، حضور محبت کے انداز کے ساتھ سب سے ہی پیار فرماتے، سب سے محبت فرماتے۔ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ وہ صحابی رسول کا جب والد فوت ہوا نا تو آقا علیہ السلام نے اس بچے کو بلا کر سینے سے لگایا، پیار کیا۔ پھر مدینے کے تاجدار نے فرمایا بتا تو یہ پسند نہیں کرتا، فرمایا کہ میں تیرا والد لگوں، ایسا تمہاری ماں ہو، فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمہاری بازی لگے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ رشتے اسے عطا فرمائے تو بچہ محبت کے ساتھ خوش بھی ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر اتنے پیارے رشتے مجھے مل جائیں جتنا پیار آپ کرتے ہیں اتنا پیار تو میرے والد نے بھی مجھے نہیں کیا۔ معلوم ہوا حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص مدینے والے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا فرمان ہے، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بچوں سے محبت بھی کرنی چاہیے اور بچوں کو پیار کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں۔ پہلی چیز مدینے کے تاجدار نے فرمایا میری محبت سکھائیں، دوسری میری اہل بیت کی محبت سکھائیں، تیسرا انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ معلوم ہوا یہ 3 چیزیں آپ اور میں کیسے سکھائیں گے؟ آخری بات آقا علیہ السلام کے غلاموں مدینے کے تاجدار کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ غازی صاحب ایک بار رات کے وقت سویا ہوا تھا، رونے لگا تو اس کی بیوی جاگی، بچے جاگ گئے، پوچھا ہمارا والد کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، پریشان ہے، کوئی بیماری ہے، ہم دوائی لینے لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی ماں نے فرمایا نہیں تمہارا باپ اس لیے نہیں رو رہا، تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آ گیا، تمہارے والد کو حضور کا مدینہ یاد آ گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچوں کے دل میں یہ محبت پیدا ہوگی، یہ طلب پیدا ہوگی کہ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت بھی ہے، حضور کا مدینہ یاد آیا اس لیے رو رہا ہے، بچوں کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا ایک بچے سے پوچھا گیا کہ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ تمام بچے غور کرنا، فرمایا کہ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ایک بچے نے کہا میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ فرمایا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے سارے کی آنکھوں سے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کیا، صحابی تو وہ بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔